محسن اسلام حضرت ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کچھ اشعار کہے، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ وہ ایسا روشن چہرے والا ہے جس کے صدقے بادل پر باران برستے ہیں، اور وہ یتیموں کی پناہ گاہ ہے اور بیواؤں کا محافظ ہے۔ فرمانے والے کون ہیں؟ حضرت ابو طالب۔ مدحت کس کی بیان کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب یہاں پر ایک لمحے رکیے، دیکھیے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ جو مربی ہو، یعنی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالنے والا ہو، وہ یتیموں کی پناہ گاہ ٹھہرے، تو پلنے والا یتیم پرور کیوں نہ ہوگا؟ پھر پلنے والا ابو الیتامہ کیوں نہ ہوگا؟ ان کی گود میں تربیت پائی ہے جو یتیموں کی پناہ گاہ ہے۔ یہی وجہ ہے آپ نے ساری زندگی یتیم پرور بن کے گزاری، یعنی ہر یتیم کی کفالت، یتیم کا خیال، یتیم سے محبت کرنے میں آپ کی زندگی گزری۔ یہاں تک کہ جب آپ کو خلافت ملی تو آپ نے اس کے بعد جو اعلان کیا، جو تاریخ میں رقم ہے، وہ یہی ہے کہ آج کے بعد پورے کوفے میں کسی یتیم کو یتیم نہ کہا جائے، بلکہ جو یتیم ہو اس کی ولدیت میں علی ابن ابی طالب لکھ دیا جائے۔ چونکہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف دی، بلکہ آپ کے عمل میں بھی یتیموں سے بے انتہا حسن سلوک تھا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ عید کے دن ایک بچہ رو رہا ہے اور آپ اسے اپنے گھر لے آئے۔ پوچھنے پہ جب وہ بتاتا ہے کہ میرے بابا نہیں ہیں، میرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اسے نہلا دھلا کے تیار کر دو، اور جب آپ ایسا کرتی ہیں تو آپ اس بچے سے فرماتے ہیں بتاؤ کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں کہ تمہارا باپ محمد ابن عبداللہ ہو اور تمہاری ماں عائشہ ہو؟ اس بات پہ بچہ مسکرا دیا۔ تو پلے ان کی گود میں ہے، تو خود بھی آپ ابو الیتامہ ٹھہرے ہیں، اور آپ کی یتیم پروری کے واقعات کثرت سے کتابوں میں موجود ہے۔ ہاں، آپ کا یتیموں سے اتنا گہرا تعلق تھا کہ آپ نے آخری وصیت میں ارشاد فرمایا کہ یتیموں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ بھوکے رہ جائیں، ایسا نہ ہو کہیں وہ بھوکے رہ جائیں اور معاشرے کی چکا چوند میں وہ کھو جائیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہ رہے۔ یہ آپ کی آخری وصیت تھی جو آپ نے یتیموں کے بارے میں کی۔